أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم اللہ الرحمن الرحیم 8واں پارہ سورہ الاعراف 8واں پارہ سورہ الاعراف اس کا 9واں رکوع ہے۔ 8واں پارہ جو ہے اس کا یہ 16واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف جو ہے اس کی آیت نمبر 65 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ بطور تنبیہ اور بطور دلیل بیان ہوا۔ چونکہ انبیاء علیہم السلام کے یہ واقعات قرآن مجید میں بطور نصیحت بیان ہوتے ہیں۔ ایک ہی واقعہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان ہوتا ہے، پھر اس کے اندر بھی اس کے مختلف واقعے کے پہلو جو ہیں وہ بیان ہوتے ہیں۔ کہیں پر کم ہی ہے کہ کوئی واقعہ بالاستیاب تفصیل سے بیان ہے، کیونکہ قرآن مجید کوئی تاریخی کتاب نہیں۔ یہ واقعات چونکہ بطور نصیحت ہے تو واقعے کے وہ پہلو جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جس حد تک مناسبت ہوتی ہے حالات کے مطابق، اسی کے مطابق اللہ نے وہ واقعات بیان کیے۔ نور علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت اور اس کے مقابلے میں قوم کی اشرافیہ کی مخالفت بے عین ہی انہی حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ تھا کہ نبی علیہ السلام کے خلاف بھی کیا ابو جہل، کیا جو ہے وہ ابو لہب، اور کیا عتبہ، شیبہ، ولید، بظاہر وہ سارے سردار ٹیپ جتنے وڈیرے تھے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے۔ تو نور علیہ السلام کے مخالف بھی وہی اس کی قوم کی اشرافیہ تھی۔ دوسرے نمبر پر نبی علیہ السلام کو بھی کبھی جن مجنون، پاگل، دیوانہ، اور صحابہ کرام کو حقیر قرار دیتے۔ اسی طرح یہی حالات نور علیہ السلام کے ان لوگوں قوم کے ساتھ تھے۔ تیسرے نمبر پر نور علیہ السلام کے اوپر بھی اعتراض یہ تھا کہ ایک انسان ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور یہی اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کھڑا تھا کہ انسان ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے کے اندر نوح علیہ السلام کی کامیابی اور قوم کی بربادی بیان کر کے دو فائدے بھی حاصل کیے جاتے ہیں عام طور پر۔ ایک تو ایمان والوں کو دلاسا کہ اشرافیہ کی مخالفت، تمہارے اوپر تنقید، تمہیں جو ہے دل برداشتہ نہ کر، بالآخر کامیابی تمہاری۔ دوسرے نمبر پر اشرافیہ اور وہ لوگ جو انبیاء کے مخالف ہیں ان کو بھی تنبیہ ہوتی ہے کہ دیکھو اینڈ آخر تمہارا برا ہے۔ جو بھی نبیوں کے مخالف ہوئے ہیں ہمیشہ وہ ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ عاد عرب کی ایک قدیم اور معروف قوم ہے، مکے والوں کے ہاں بھی ان کا چرچا تھا، یعنی ان کے والے سے واقفیت تھی۔ اور چونکہ یہ مکے والے تاجر لوگ تھے، شام اور یمن ان دونوں علاقوں میں ان لوگوں کا آنا جانا تھا، ایک موسم میں یمن میں، ایک میں شام میں، گرمی سردی کے اسفار تھے۔ تو یہ لوگ جنوبی جو عرب تھا اس کے اندر آباد تھے، اور قرآن مجید کے مطابق یہ قوم عاد جو ہے ان کے نبی تو سیدنا ہود علیہ السلام، اور ان کا جو تھا صدر مقام وہ احقاف مقام تھا، جس کے نام پہ قرآن مجید میں 26ویں پارے میں پہلی سورت ہے سورۃ الاحقاف۔ یہ جو سورۃ الاحقاف ہے نا، یہ انہی عادیوں کا جو مرکزی شہر تھا، جو دارالحکومت تھا، اسی کے نام پر سورت کا نام سورۃ الاحقاف ہے۔ اور یہ علاقہ حضرموت، یمن کا مشہور شہر ہے حضرموت، اس کے قریب پڑتا ہے۔ تو اس اعتبار سے عربوں کا چونکہ یمن میں آنا جانا تھا، تو ان قوم کے آثار، باقیات اور اس قوم کے کھنڈرات اور ان کی کہانیاں، تاریخیں،
ان عرب و مکے والوں تک کھلی ڈلی معلوم تھی انہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا انجام کیا ہوا، ان کی طاقت کیا تھی۔ تو اس لیے ایسے واقعات ان کے ساتھ ان کو تنبیہ کی گئی کہ جس کی جو صداقت میں ان کو کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ تو جو ہے یہ میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہاں ایک انداز بڑا قابل غور ہے کہ ہود علیہ السلام مومن اور ان کی قوم کافر، لیکن کافر ہونے کے باوجود قوم کا رشتہ موجود تھا کہ ایک بابے کی اولاد یا ایک خاندان سے تھے یا ایک قوم ہونے کے ناطے ہود علیہ السلام کو باوجود اول المومنین ہے اور ادھر کافر ہیں ان کو ان کا بھائی قرار دیا۔ تو یہ قومیت کے رشتے سے بھائی قرار دیا، یہاں یہ نہیں ہے کہ چھوٹا بھائی تو بڑا۔ یہ بات اس لیے ہم نے عرض کی ہے کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت کا جو زور ہوتا ہے نا، دیکھو ہر بندے کو رسول اللہ سے محبت ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں کی عقیدت سے کھیلا جاتا ہے فرقہ واریت کی آڑ میں۔ تو جس سے نفرت دلانا ہوتا ہے، یہ فلانے نے جی یہ تو نبی نے بھرا سمجھ دینے، یہ تو بڑا بھرا سمجھ دینے، اور باتوں کو توڑ مروڑ کے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو کوئی بھائی اگر کسی نے کہہ دیا تو وہ اس اعتبار سے، وہ ایمانی اعتبار سے ہے، یہ نہیں کہ ہمارا درجہ ایک جیسا ہو گیا۔ جیسے رسول اللہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، لیکن ہمارے جیسے کروڑوں بھی ہو تو رسول اللہ کے پاؤں کی خواہ جیسے بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے افضل الانبیاء، سید الانبیاء، سید البشر، افضل البشر ہیں، سارے مل کے بھی رسول اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو وہ کون لو جی یہ تو اپنے ورگا سمجھ دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں فرقہ وارانہ، حالانکہ بھائی بھی ہیں تو قومی طور سے بھائی کیا دیا نا ان کو۔ تو اس اعتبار سے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ماں سارہ کو کیا کہا تھا، حالانکہ میاں بیوی تھے نا، پتا تھا کہ ظالم بادشاہ جو ہے وہ اور تو کسی کی بیوی ہو تو اس کو چھین لیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سارہ رضی اللہ عنہ دیکھ، روئے زمین پر تیرے اور میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے اس اعتبار سے تیرا میرا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اگر پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے انما المؤمنون اخوہ، اب یہ رشتہ کس بنیاد پہ ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ۔ حالانکہ ایک ہے تو سگے ہے تو میاں بیوی ہے نا، لیکن ایمان کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں، یہ اس لیے اخوت اسلامی ہے۔ تو اس لیے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے عوام کو غلط رنگ میں الجھا کے ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو حود علیہ السلام کی قوم یہ عاد ہے، اس کے دو نام قرآن میں بیان ہوئے، ایک عاد اولا یہ مشہور تھی، اور ایک عاد ارم، ارم ذات العماد۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی خصوصی بیان کی ہے کہ یہ اتنے قد آور اور طاقتور تھے، اللہ نے ان کے بعد روئے زمین میں ان جیسا قد کاٹ والا اور ان جیسا طاقتور پیدا ہی نہیں کیا۔ اور یہ قرآن میں اللہ نے سورہ فجر میں بیان کی، اللہ تی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ وہ قوم ہے کہ ان جیسا بعد میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے ایسے طاقتور ہے، پہاڑوں کو قرید کے تراش کے مال بنا لیتے تھے۔ تو فرمایا قال، حود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم عبادت کرو اللہ کی۔ عبادت کا مفہوم ہم نے سابقہ درس میں واضح کیا۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ۔ اور یہ بات بھی ہم نے سابقہ سے واضح کی، قرآن پڑھتے ہوئے جہاں بھی لفظ الہ کا تذکرہ آئے نا تو اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ ٹھہر کے نا اس کے سیاق و سباق میں دیکھیں کہ اللہ نے کس صفت کو بیان کر کے کہا ہے کہ یہ الہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو ہے، وہ صفت، وہ شان، وہ خوبی الہ کی ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اس کو سادے لفظوں میں سمجھنا تو آیت الکرسی سامنے رکھو۔ آیت الکرسی میں اللہ نے 11 صفتیں الہ کی بیان کی کہ الہ کیا ہوتا ہے۔ کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ، کلمے کا معنی بھی سمجھے کہ پہلے مقدمہ دعویٰ بیان کیا اللہ لا الہ الا ہو، سے کہتے نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، صرف وہی الہ ہے۔ الحی، وہ زندہ ہے۔ زندہ بھی کیسا؟ قرآن نے بیان کر دیا جس کو موت نہیں ہے، موت کا تصور ہے، جسے موت ہے وہ الہ نہیں، جسے جو الہ ہوتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ الحی القیوم، خود بھی قائم، کائنات کو بھی قائم رکھے ہوئے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی نہ اسے
آپ دیکھو لفظ الہ ہے نا، الہ کی صفتیں بیان ہو رہی، خوبیاں، الہ اس قسم کا ہوتا ہے، تو جس میں یہ خوبیاں ہوں، یہ الہ کی خوبیاں، اگر کسی بندے میں وہ بندہ ایسی خوبی کو قرار دے جیسی الہ کی خوبی کو بیان، تو اس کا مطلب وہ بندہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ کیوں؟ وہ اس بندے کو رب کے برابر قرار دے رہا ہے، خواہ وہ ایک وصف میں کیوں نہ ہو۔ جیسے اللہ نے یہود نصارہ کہا نا کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو اللہ کے سوا رب بنا لی، تو ادی بن حاتم کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا، میں عیسائیوں سے مسلمان ہوا ہوں تو ہم اپنے مولویوں پیروں کو رب تو نہیں کہتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا دی یہ بتاؤ اللہ کی حلال کو اگر وہ حرام کہہ دیتے یا اللہ کی حرام کو حلال کہہ دیتے تو کیا ان کے کہنے پہ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں سمجھتے تھے؟ کیا لگا یہ تو کرتے تھے۔ تو آپ نے ماں اللہ کے بند فتیل کا عبادت ہوں، تو یہی تو ان کو رب بنانا، یہ تو ان کی عبادت ہے، یعنی کسی چیز کو حلال قرار دینا یا حرام کا، یہ الہ کا اختیار، اللہ کا اختیار، اللہ نبی اللہ کے حکم سے وہ حرام کرتا۔ تو جب تم نے وہ حق اللہ والا وہ پیر کو، وہ مولوی کو، اپنے مرشد کو، اس کو دے دیا، تو کہنے کو وہ پیر ہو، کہنے کو وہ جو ہے وہ مرشد پاک ہو، حقیقت میں وہ کیا بن گیا؟ رب۔ کیوں؟ آپ نے اس وصف میں اس کا کیا کر دیا؟ اللہ کے شریک کر دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، جب ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ماشاء اللہ و شئت، یا رسول اللہ ہوتا تو وہ جو اللہ چاہتا اور آپ چاہتے ہیں، حالانکہ پوری دنیا چاہے رب نہ چاہے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، صرف اللہ چاہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور جو تم چاہتے ہو ہوتا صرف وہ ہوتا جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کے چاہنے کے بعد کو بندہ چاہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن رب نہ چاہے، کل کہنا چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو نبی اللہ نے کیا فرمایا فروز کو؟ آپ نے اللہ کے بندے آجا آلتانی للہ ندن، اور تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا۔ حالانکہ یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کے رب کو رب نہیں مانا تھا، لیکن جو وصف رب کا تھا وہ جو ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابی نے بول دیا تھا، آپ نے فوراً اس کو ٹوک دیا، کہا اللہ کے بندے کیا تو نے مجھے جو ہے وہ اللہ کا شریک بنا دیا؟ مایا افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اب پھر یہاں بھی وہی مسئلہ ہے نا کہ مخالفین کون ہے؟ مالدار طبقہ، دنیا کے چودھری وڈیرے، وہ جو اشرافیہ، یہی قوم طبقہ یہاں کھڑا ہے، جو ابو جال، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید، جس طرح رسول اللہ کے مخالف وہ اشرافیہ کھڑا تھا۔ تو فقال الملأ الذین کفروا من قومہم، کہا سردار لوگوں نے اس کی قوم، جنہوں نے کفر کیا اس کی قوم میں سے، کہنے کیا لگے انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تو سمجھتے ہیں تجھے جو ہے وہ حماقت میں، بے وقوفی میں، یعنی سمجھتے ہیں معاذ اللہ علی یاذ باللہ تمہیں عقل موت ہی نہیں ہے، تمہیں کو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ بھئی سمجھ بوجھ کیوں نہیں؟ اب دیکھو نا، وہ ہیں سارے باپ دادا کے طریقے پہ چلے کہ تم کچھ نہیں، نہ تمہیں اپنے نفع کا خیال، نہ نقصان، نہ تجھے دنیا کا خیال، وہ دنیا کے ساتھ لوگوں چلنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ اپنے کچھ رل مل کے چلتا ہے۔ مطلب آپ کی ہر بات آپ باپ دادا کے مخالف، آپ پوری قوم کے خلاف، آپ کی باتیں عجیب عجیب ہے، کسی ملتی نہیں ہے، کچھ آپ کے جو ہے وہ آپ نئی دعوت لے کے آ گئے ہیں، تو علی یاذ باللہ وہ اس انداز سے کھڑے ہیں، تو گویا کہ رسول اللہ کی وہ دعوت، اس کو کیا کہنے کہ مادہ یہ کیا ہے؟ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّكَ، یقیناً خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں تیرے بارے میں کہ تو من القاذبین، جھوٹے لوگوں میں سے۔ اور یہ اعتراض دونوں رسول اللہ پر بھی تھے، کوئی کہتا تھا کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام علیہ یاد باللہ پاگل ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر یہ سارا پیو دادے کے خلاف، وڈیاں دے ساری دعوت کے خلاف، پوری قوم کے خلاف نویں گل لے کے آ گئے نے، عجیب عجیب یہ گلاں کرتے ہیں۔ تو کیا اللہ نے کیا کہا تھا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام ما بصاحبکم من جنہ، اور لوگوں جو تمہارے صاحب ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کوئی دیوانگی، کوئی پاگل پن نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسمیں اٹھا کے رب نے صفائیاں دی کہ میرے نبی کو کوئی دیوانگی، پاگل پن، اعتراض تھا تو صفائی دی نا، کہ جس طرح یہاں حود علیہ السلام کو بھی ان کی دعوت کی بنا پہ لوگوں نے کیا الزام دیا کہ معاذ اللہ آپ کا دماغ چل گیا ہے، آپ کو سمجھ بوجھ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہی اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کھڑا تھا۔ تو فرمایا اور کہنے لگے ہم آپ کو کیا خیال کرتے ہیں؟ معاذ اللہ جو ہے وہ جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا ہے، کبھی کہتے ہیں کیونکہ نبی اللہ کو بھی کوئی شاعر، کبھی دیوانہ، کبھی جو معاذ اللہ وہ جھوٹا کہتے تھے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دلاسا دیا کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام انہم لا یکذبونک،
یا آپ کو دل برداشتہ نہ ہوں، یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، انہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ حقیقت میں اللہ کی آیتوں کا ان کے انکاری ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو دلاسا کیوں دیا؟ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جھوٹا کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اسی بنا پہ دلاسا دیا نا۔ تو جو الزامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگ رہے ہیں، فرمایا یہ کافر لوگوں نے ہمیشہ نبی اللہ کے نبیوں پہ لگائے ہیں۔ مایا قال یا قوم لیس بی سفاہہ، تو صالح ہود علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، قال یا قومی، قال اس نے کہا یا قومی اے میری قوم، لیس بی سفاہت، نہیں ہے مجھے کوئی جو ہے وہ نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی، یعنی میں کسی حماقت میں بے وقوفی مبتلا نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، لیکن میں تو رسول ہوں، قاصد ہوں جو تمام جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے، مطلب جو میرے رب کے رسالت کو، اس کے پیغام کو، جو تمہاری اصلاح خیر خائی کے لیے میں کام کر، تم اس کو دیوانہ پاگل پن کہتے ہو، سمجھے؟ تو یہ دین پہ چلنے پر یہاں ایک بات اور بھی سمجھ آئی جو انسان کو غور کرنی چاہیے، جس پہ عام طور پہ ہم لوگ جو پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے دین کے اندر ہماری کمزوری آتی ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کے تانوں کا مقابلہ نہ کر پانا، دین کی بنیاد پر لوگوں کی تنقید جو ہے وہ برداشت نہ کر پانا۔ دیکھو نا، دنیا میں سب سے باکردار، سب سے سچے کردار والے ہستیاں کون ہیں؟ انبیاء علیہ السلام۔ نبیوں کے اوپر کس قسم کے تان ہیں؟ نبیوں کو معاذ اللہ کم عقل، پاگل، دیوانہ، جھوٹا، اس قسم کے الزام کافر دے رہے ہیں، لیکن کیا ان باتوں پہ نبیوں نے دین چھوڑ دیا؟ سوچنے کی بات سمجھنے والی۔ ساڑھے یہاں سارے جرم دی جڑ پتا کیوں دی ہے؟ لے لوگ ہی کہن گے، یہی ہوتا ہے نا عام طور پہ جو بھی ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں نا، اس کی سب سے جنرل دلیل پتا کیا ہوتی ہے؟ لوگ ہی کہن گے۔ ہر برائی کے پیچھے یہ لاجک ہوتی ہے، دیکھو جی پھر لوگ ہی کہن گے۔ اگر جو رسم مرنے کی رسمیں ہیں تو لوگ ہی کہن گے، جمن دے اوتے رسਮਾਂ نے تو لوگ ہی کہن گے، ہیں لے پہلے ہی پتر ہویا ان تے لگدا خوشی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تے جے ویاہ دے آ گئیاں اوتھے بھی بینڈ باجا مہندی جو رسم و رواج، لے اسی کو جنازے چلے ہیں، لے لوگ ہی کی سوچن گے ہیں۔ بس یہ ہوتا ہے لوگوں میں نہ، جے نہ لوگ باتیں کریں تو لوگوں کی باتوں کا مقابلہ کرنے کی سخت نہیں ہوتی۔ آپ لوگوں کا حلیہ چیک کر لیں، ہماری وضاحت، پردہ، داڑھی، شلوار ایسے اوپر رکھنا، ٹھیک ہے، ہمارا جو گیٹ اپ حلیہ ہوتا ہے نا، ایک بندہ دینی حلیے کے اندر اپنی خراش تراش جو ہوتی ہے نا، وہ ماحول اس کے اندر بہت سارا ماحول کا اثر ہوتا ہے، سمجھتا ہوتا ہے ہونا چاہیے وہ، لیکن ماحول جو ہو جانا پھر کرنا پڑ جائے اس کے بھی لو، ٹھیک ہے گل تاری، وہ اپنے شرمندہ بھی خواہ ہو، وہ خواہ اپنے اندر اس کو برا بھی سمجھتا ہو، لیکن اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے کہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی باتوں کا مقابلہ کر لے، ماحول میں ان کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے۔ تو یہ باتیں اس یہ قرآن کی ایتیں ہمارے لیے دلیل ہے کہ یاد رکھو دین کی بنیاد پہ آپ کو تانے آنے ہی آنے ہیں، آپ کے اوپر آوازیں کسی جانی ہیں، آپ کو لوگوں نے الزام دینے ہیں، لیکن یاد رکھیے لوگوں کی باتوں کی وجہ پر دین نہیں چھوڑتے۔ نبیوں نے پاگل کیا گیا، جھوٹا کیا گیا، نبی نے دین چھڑتا؟ کسی نبی نے اپنے دین پہ ان لوگوں کے تانوں پہ کمپرومائز کیا؟ ہاں صفائی ضرور دی، بھائی یہ پاگل پانی ہوئے، او بھائی یہ حماقت نہیں ہے، یہ تو رب دا پیغام ہے جو تانوں دین ڈے ہیں، اپنا موقع واضح کیا ہے۔ ہاں گالی کا جواب ترخی ترشی سے نہیں دیا، یہ نبیوں کو ضرور اللہ نے کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام یہ تو ہم بیوقوف ہے نا، آپ نے ان کی باتوں پہ نہیں جانا، آپ برداشت کیجیے جو وہ کہتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، آپ برداشت کیجیے جو وہ لوگ کہتے ہیں۔ نبیوں کو دلاسا دیا کہ یہ باتیں ہونی ہیں، لیکن آپ نے دل برداشتہ بھی نہیں ہونا اور اس کا جواب بھی نہیں دینا۔ فرمایا ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تم کو رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات،
یعنی میری اپنی رائے تھوڑی ہے، اور جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تم نے جو جس کا تمہیں وعدہ کر کے تھے لستو بربکم قالوا بلا، کہ اللہ نے کہا تھا میں تو رب نہیں دوں گا جی، اور جس رب سے وعدہ کر کے آئے جس کو مان کے آئے کوئی ہمارا رب ہے، اسی کا پیغام ہے تاکہ اس کے مطابق بن جائے اس کے بندے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور بے شک میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ خیر خواہ بھی ہیں تے خیر خواہ بھی دو طرح دے ہوندے نے معاشرے اندر۔ بعد لوگ جنہیں لٹنا ہوتا نا کسی نے، وہ بھی بظاہر بڑا خیر خواہ بن کے سامنے آتا ہے، بڑا وہ بھلا بن کے سامنے آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پتہ بچار ادو لگتا ہے کہ جدو ان بچار چھری پھر جاتی۔ لیکن نبیوں سے جیسے اعلیٰ کردار والا کائنات میں، تاکہ یہ شعبہ خیر خواہ بھی ہوں، امانت دار، جس کے اندر کسی قسم کا تمہارے ساتھ کوئی نقصان نہیں، دگا نہیں، پوری پوری جو ہے تمہاری کما حق ہو خیر خواہ، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ایک بار پھر ترجمہ دہرا لیں۔ میں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ اس کے علاوہ، افلا تتقون، کیا نہیں تم ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سردار لوگوں نے، وہ سردار لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، بے شک ہم دیکھتے ہیں تجھ کو بے وقوفی میں، حماقت میں مبتلا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم لَنَظُنُّكَ، یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تجھ کو، ہم تو سمجھتے ہیں تجھ کو، من القاذبین، جھوٹے لوگوں میں سے۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، نہیں ہے مجھ میں کوئی حماقت بے وقوفی، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں تو پہنچا رہا ہوں تم کو، رسالات ربی، اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور بے شک میں تمہارا امانت دار خیر خواہ ہوں۔ سبحان حمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔